اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا سابقہ جمعے میں یہ اعلان کیا گیا تھا کہ اگلا جمعہ بھی انشاءاللہ تقوی کے موضوع پر ہوگا۔ مالک کریم کا فرمان ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم
اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو متقی شخص ہے۔ یہی بات مالک کریم نے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے اہل ایمان اللہ سے ڈر جاؤ، تقوی اختیار کرو۔ ہمارے معاشرے میں متقی شخص کی وہ عزت، وہ مقام الا من رحم ربی، سوائے چند افراد کے ہمارے معاشرے میں مالدار کی عزت اور مقام، اچھی رہائش گاہ، عمدہ سواری، انتہائی عمدہ بود و باش، کہتے ہیں اس کا مقام بہت اچھا ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک بیماری کہہ لیجئے۔ اللہ کے ہاں اس دنیا کا کوئی مقام نہیں، نہ حسب و نسب کے ذات کے لحاظ سے خاندان سب سے اعلیٰ اہل بیت سادات ہے، مالک کے ہاں اگر کوئی مقام ہے تو تقوی کا مقام۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سہل بن سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم چند صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرما تھے۔ ہمارے سامنے سے ایک شخص گزرا، آپ پوچھتے ہیں میرے صحابہ ما رأیک فی ھذا، اس آدمی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ ہاتھ چھوڑ دی۔ ما رأیک فی ھذا، اس آدمی کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ صحابہ نے دو رائے پیش کی ہیں۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ شخص کسی آدمی کی سفارش کر دے تو اس کی سفارش قبول کی جائے گی، اگر یہ کسی آدمی کے بارے میں کہہ دے تو اس کی سفارش رد نہیں کی جائے گی، یہ اتنا مالدار آدمی ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے علاقے کا کوئی بہت بڑا تاجر اگر کسی کمپنی آنر کو کہے کہ اس بندے کو اپنی کمپنی میں ملازمت دے دو، تو وہ یہ دیکھتا ہوا کہ یہ میرا بڑا عمدہ کسٹمر ہے، لاکھوں کا مال مجھ سے خریدتا ہے، اس کی سفارش رد نہیں کی جائے گی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ شخص کسی کے گھر میں پیغام نکاح دے دے کہ اپنی بیٹی مجھے دے دو، میں شادی کرنا چاہتا ہوں،
تو اس کا یہ پیغام رد نہیں کیا جائے گا. اور من و عن یہی کیفیت ہمارے معاشرے کی، مجھ سمیت، کہنے والوں سمیت اور سننے والوں کی اکثریت، الا من رحم ربی، اگر ایسے کسی مالدار کا پیغام نکاح آ جائے میں کہوں گا زہ قسمت، اللہ نے میری بیٹی کی پیشانی پر تو بڑا چاند رکھ دیا ہے. گاڑی سواری اپنی، مکان اپنا، تجارت اپنی، معاشرے میں مقام ہے، حیثیت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر خاموش ہو گئے. تھوڑی دیر ہی گزری، ایک اور آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزرا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ یہ جو آدمی گیا ہے اس کے بارے میں کیا خیال ہے، تمہاری کیا رائے ہے؟ صحابہ نے دو رائے دی. پہلے آدمی کے بارے میں بھی دو رائے تھی، اس آدمی کے بارے میں بھی دو رائے قائم کی. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ شخص کسی کے کام کے لیے سفارش کرے یہ اس قابل نہیں کہ اس کی سفارش قبول کی جائے، یہ تو غریب الوطن آدمی ہے، مسافر آدمی ہے، نہ مکان ہے نہ دکان ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ شخص کسی کو پیغام نکاح دے کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں تو اس کا پیغام نکاح قبول نہیں کیا جائے گا. بالکل پہلی رائے کے الٹ رائے. کیا ہماری کیفیت ایسی نہیں؟ ہم کسی غریب آ کر کوئی سفارش کسی کی کر دے اور جائز ہو، ناک پر مکھی بھی نہیں بیٹھنے دیتے، کیا پرواہ، بے وقوف آدمی ہے. اور اگر کوئی میرے جیسا نالائق یوں کہہ دے کہ اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کر دو، کہیں گے شاہ صاحب میرے لیے آپ کو یہی ملا تھا. انشاءاللہ میری بات کو کوئی چیلنج نہ کر سکے گا. ہاں الا من رحم ربی، کوئی لاکھوں میں ایک آدمی ایسا ہو، ایک آدمی ایسا ہو جو یہ کہے کہ ہاں یہ میں اس لائق تھا کہ اس کا نکاح میرے گھر میں میری بیٹی کے ساتھ ہونا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ محتاج اب فیصلہ ہونے لگا ہے، وہ غریب، وہ مسافر جس کے پاس نہ سونے کے لیے مکان اپنا، نہ گھر چلانے کے لیے دکان اپنی، اور اس کے بالکل برعکس مالدار، کوٹھیوں کا مالک. اب پیغمبر سچے کیا فرماتے ہیں کہ اللہ کے ہاں اس غریب کا مقام اس امیر آدمی کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے پوری زمین اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اس آدمی کا مقام اتنا بڑا ہے جتنی کائنات کے اندر یہ زمین بڑی. وجہ کیا تھی؟ تقوی، ڈر، خوف، للہیت، خشوع، مالک سے یہ ڈر کہ کہیں اس کام پر اللہ کریم مجھے پکڑ نہ لے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بہت ہی پیارا ہے. آپ کے ہر فرمان ہی بہت عمدہ ہے، لیکن ایک غریب آدمی، جو میرا موضوع ہے، ایک غریب آدمی، دونوں ہی نیک، یہ بھی صحیح العقیدہ ہے، یہ بھی صحیح العقیدہ ہے،
صحیح مسلم میں پرسوں میں نے سبق پڑھایا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ جنت اور جنت کی نعمتیں کتاب الزکوٰۃ میں، غریب آدمی، پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں، امام مسلم اس حدیث کو لے کر آئے ہیں کہ رب اور بندے کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا، حشر کا میدان ہوگا، درمیان میں کوئی ٹرانسلیٹر نہیں ہوگا، ایک مالک سوال کرنے والا ہوگا، اور جب سب جمع ہوں گے یہ غریب آدمی امیر آدمی سے 500 سال قبل جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اللہ ہمیشہ دینے والا بنائے، نیچے ہاتھ والا اللہ کسی کو نہ بنائے، عزت کی روٹی اللہ عطا فرمائے اور غربت سے محفوظ رکھے، لیکن ماٹو یہی بنا لینا کہ صبح سے شام تک دوڑ یہی ہے کہ میں اس سے آگے کیسے چلا جاؤں، اللہ کے ہاں اس کا کوئی مقام نہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں مقام تقوی کا ہے، متقی شخص کا ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بیٹے ہیں مصعب بن سعد، ان کا خیال کیا تھا کہ ہم شہزادے ہیں اور غریبوں پر ہمیں افضلیت حاصل ہے، جیسے امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ ہے، سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے نے ایک غریب آدمی کو کہا آؤ دوڑ لگائیں، مقابلہ کرتے ہیں، دونوں ہی نوجوان ہیں، گھوڑوں کی دوڑیں لگی، غریب آدمی اس کا گھوڑا جیت گیا، وہ اترے اور کوڑے سے اس کی پیٹھ پر زخم کر دی، یہ نوجوان وہاں سے چلا اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی عدالت میں پہنچا اور کہا آپ کے گورنر کے بیٹے نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا، آپ نے باپ بیٹا دونوں کو ہی بلوا لیا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ جب دونوں ہی آ گئے اس نوجوان سے کہا بیان کرو، کہا امیر المؤمنین اس نے مجھے کہا آؤ مقابلہ کریں، میں مقابلے میں جیت گیا، جیت کا انعام یہ دیا کہ میری پیٹھ پر اس نے کوڑے مارے، آپ نے فرمایا اتارو اس کی قمیض، اتارو اس کی قمیض اور لگاؤ اس کی پیٹھ پر کوڑے جب تک تمہارا دل ٹھنڈا نہ ہو۔ کیوں؟ ان کا خیال یہ تھا کہ غریبوں پر امیروں کو افضلیت حاصل ہے، کہ میں گورنر کا بچہ ہوں، میں امیر کا بیٹا ہوں، اللہ کے ہاں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ میں نے پچھلے جمعے ابن عمر کا واقعہ آپ کو سنایا تھا، یہی ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما آپ گئے اور پوچھا چراگاہ میں یہ اونٹ کس کے ہیں، فرمایا یہ آپ کے لختے جگر ابن عمر کے ہیں۔ ابن عمر آپ نے بلا لیا رضی اللہ تعالی عنہما، کہا تمہارا جانور سرکاری چراگاہ میں کیسے؟ اس لیے کہ امیر کا بیٹا ہے۔ او اہل ایمان، اللہ کے ہاں امارت اور غربت کوئی مقام نہیں، اللہ کے ہاں اگر مقام ہے نہ حسب و نسب کا ہے، مقام ہے تو تقوی کا ہے، کہ اللہ سے ڈر کر زندگی گزار۔ اس مصعب کا بھی ذہن یہ تھا کہ غریبوں پر ہم مقام رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہو گئی کہ اس نوجوان کو رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا ذہن یہ ہے کہ غریبوں پر ہم بڑے فائز ہیں، یہ تو غلام ہے، غریب ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا
هل تنصرون وترزقون الا بضعفائكم ضعفائكم. او دنیا کے لوگوں، تم سمجھتے ہو کہ ہم امیر ہیں، ہم اعلیٰ ہیں، ہم افضل ہیں. پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں تمہیں ان غریبوں کی وجہ سے اللہ روٹی دے رہا ہے. اللہ اکبر. اللہ تمہاری ان غریبوں کی وجہ سے مدد کر رہا ہے. هل تنصرون وترزقون الا بضعفائكم. غریبوں کی وجہ سے تمہیں لقمے مل رہے ہیں. اگر یہ غریب نہ ہوتے اللہ تمہارا رزق ہی بند کر دیتا. حدیث میں نہیں آتا کہ یہ جانور، یہ گائے، یہ چوپائے، یہ اس بدبخت انسان کے لیے رب سے بد دعائیں کرتے ہیں کہ ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ آسمان کا پانی روک لیتا ہے اور زمین پر چلنے والے یہ چوپائے پانی کی تنگی محسوس کرتے ہیں. اس کے بالکل الٹ آ جائیے. جب زمین پر متقی لوگ ہوں گے تو یہ جانور دعائیں نہیں کریں گے. جیسے صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا ہے مجھ سے بیعت کرو. صحابہ کہنے لگے ہم تو بیعت کر چکے ہیں. پھر فرمایا تم بیعت کیوں نہیں کرتے، بیعت کیوں نہیں کرتے؟ آخر صحابہ نے دوبارہ اپنا ہاتھ پیغمبر کے ہاتھ پر رکھ، فرمایا زنا نہیں کرو گے، زنا نہیں کرو گے، زانی نہیں بنو گے. ایک صحابی کہنے لگے اللہ کے پیغمبر زنا پر سزا ہے، اگر وہی کام اپنی بیوی کے ساتھ کریں گے کیا اس پر ثواب ملے گا؟ حقوق زوجیت جب ادا کریں گے اس کے بالکل الٹ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں، جب تم اپنی بیوی کے ساتھ حلال کام کرو گے اللہ اس کے کرنے پر بھی تمہیں ثواب عطا فرمائے گا. اہل ایمان تقوی پیدا کیجیے. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ میری دوستی ایس پی سے لگ جائے، علاقے کے ناظم سے لگ جائے، اوپر چلا جاؤں تو کہیں پرائم منسٹر کے پی اے سے ہی سلام دعا ہو جائے، اور پھر اہل محلہ ان کو خبر دیتا ہے کوئی کام ہو تو مجھے بتلائیے. خیریت ہے، میرا بھائی لگا ہوا ہے پی اے وزیر اعظم کا. اچھا، 1 سے 2، 2 سے 4، اب محلے والوں سے سلام کرتے ہیں کسی مشکل میں کام آ جائے گا. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بالکل ہوتا ہے. کوئی دنیا کا انسان اس کا انکار نہیں کر سکتا. اور دنیا کے لوگوں، جس کی پیغمبر سے ملاقات ہو جائے اس کا مقام کتنا عمدہ ہے. کائنات میں سب سے افضل انسان پیغمبر تمہیں کہاں ملیں گے؟ امیروں کے گھر میں. فرمایا ابغونی، اور مجھے تلاش کرو دنیا کے لوگوں، میں تمہیں کہاں ملوں گا؟ الضعفاء، ضعیفوں، کمزوروں، ناتواں، غریبوں کے گھر میں تمہیں محمد سے ملاقات ہو جائے گی صلی اللہ علیہ وسلم. غریبوں کے گھر میں اگر تلاش کرو گے تو جو محمد کریم سے ملاقات ہو جائے گی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تقوی سے چیز پیدا ہوتی ہے. ہماری تو دعائیں ہوتی رہتی ہیں. صبح اٹھتا ہوں تو یا اللہ موٹر سائیکل چلا چلا کے تھک گیا ہوں، 2D دے دے. تو دے دے گا، تیرے خزانے میں کون سی کمی؟ اور کون سی کمی ہے؟ اللہ کسی کو دے دے تو کون سی کمی ہے؟ آئیے پیغمبر علیہ السلام کی دعا صحیح مسلم میں. پیغمبر بھی دعا مانگتے ہیں، ہم بھی دعا مانگتے. اللہ لیڈ کلاس کے لوگوں کے ساتھ میری دوستیاں ہوں، غریب کو 2 انگلی اور امیر کو الا من رحم ربی. فرمایا اے اللہ، اللہم احیینی مسکینا، اللہ مجھے مسکینوں میں زندہ رکھ.
مسکینوں میں زندہ رکھ، وَتَوَفَّنِي مِسْكِينًا، اور جب مجھے موت آئے، میں فوت ہوں، تو مسکینوں کے اندر مجھے موت آئے۔ وَاحْشُرْنِي مِسْكِينًا، حشر کے میدان میں میرے دائیں بائیں ہوں تو مسکین لوگ ہی جمع ہوں۔ یہی بات تو ابو جہل نے کہی تھی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تجھ پر ایمان لانے والے ہیں کون؟ ہماری زبان میں موچی تیلی، کمی، لا حول ولا قوت الا باللہ، غریب آدمی۔ اور پیغمبر کی بھی خواہش تھی کہ یہ غریب پیچھے ہٹے تو امیروں کو میں قریب کر لوں۔ آسمان کے مالک نے کہا عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، ایک غریب آیا تھا، نابینا آیا تھا۔ خواہش عمدہ ہے پیغمبر کی کہ یہ قریش مسلمان ہو جائیں، لیڈ کلاس، ساری دنیا مسلمان ہو جائے گی، لیکن غریبوں سے دوستی تھوڑی سی دیر کے لیے۔ آسمان کے مالک نے قیامت تک قرآن بنا دیے، اللہم احیینی مسکینا وتوفنی مسکینا واحشرنی مسکینا، کہ کل قیامت کے دن بھی اللہ ہمیں مسکینوں میں جمع۔ مسکین کون ہے؟ بلال رضی اللہ تعالیٰ۔ مسکین کون ہے؟ اللہ اکبر۔ کون ہے مسکین؟ ابو ہریرہ، جو کھانے کی وجہ سے بے ہوش ہو جایا کرتے تھے، کھانا ہی نہیں مل رہا، لوگ سمجھتے تھے مرگی کا دورہ پڑا ہوا ہے، جنات کوئی لگ گئے ہیں۔ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، اسد الغابہ کے اندر یہ واقعہ موجود ہے اور بڑا ہی خوبصورت ہے۔ بڑے بڑے مکہ کے سردار سہیل بن عمر، ابو سفیان بن حرب اور حارث بن حشام، سردار قریش، امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ملاقات کے لیے آئے کہ ملاقات کرتے ہیں۔ اس میں آواز کٹتی ہے بھائی۔ دربار نے کہا بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ۔ بیٹھے رہے، انتظار کرتے رہے، فارغ ہو گئے اندر بلا لیں گے۔ آج بھی ایسے ہی ہوتا ہے، ہم نے کسی سے وقت لیا ہوا ہو تو پیے ہمیں دفتر میں بٹھا دیتا ہے، چائے پیجئے، صاحب فارغ ہوتے ہیں تو بلا لیں گے۔ آپ نے فرمایا تشریف رکھو، تشریف رکھو۔ وہ بیٹھ گئے، تھوڑی دیر گزری، بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ اور چند بدر میں لڑنے والے صحابہ وہ بھی آگئے۔ دربار نے خبر دی، آپ نے کہا فوراً ہی اندر لے آؤ، فوراً اندر بلا لو۔ آج بھی ایسے ہوتا ہے، ٹائم لینے کے باوجود اگر اس کا کوئی قریبی آ گیا ہے، وہ کہتے ہیں اس کو اندر پہلے بھیجو، ان کو بعد میں ملاقات کر لیں گے۔ آپ نے فرمایا اندر بلا لو۔ ابو سفیان چودھری آدمی ہے، مکے کا سردار رضی اللہ تعالی عنہ، مکے کے قریشی بگڑ گئے، ناراض ہو گئے کہ غلاموں کو اندر بلا لیا ہے اور قریشیوں کو انتظار میں بٹھا دیا ہے۔ اور کئی مجھ جیسے نالائق تو کہتے ہیں جی اچھا ملاقات ہی نہیں کرتے، جوتی پہن کر گھر چلے جاتے ہیں۔ اتنی دیر لگا دی اندر بلانے میں چودھری صاحب نے۔ سہیل بن عمر چوٹی کا خطیب، زمانہ جہالت کا بھی اور اسلام کا بھی، جب دیکھا کہ تیور بگڑ گئے ہیں، ناراض ہو گئی ہے قوم، امیر المؤمنین کو نہیں خبر، یہ کہنے لگے ایھا القوم، او میری قوم کے سردارو، انی واللہ قد اری الذی فی وجوہکم فإن کنتم غضابا فاغضبوا علی انفسکم، میں تمہارے چہروں پر ناراضگی دیکھ رہا ہوں۔ پہچان لیا تھا
غصہ عمر بن خطاب پر نہ کرو، غصہ اپنے آپ پر کرو. جلتی پر تیل کا کام یوں کہہ لیجئے. اے ایھا القوم، او قوم کے سردارو، انی واللہ، اللہ کی قسم، قد اری الذی فی وجوہکم، میں تمہارے چہروں کو دیکھ رہا ہوں، فإن کنتم غضابا، تم ناراض ہو گئے ہو، تم ناراض ہو گئے ہو، اپنے آپ پر غصہ کرو. بہت خوبصورت بات کہی. اپنے آپ پر غصہ کیوں کریں؟ ایک وقت تھا دعی القوم، قوم کو دعوت دی گئی تھی، لات اور منات کچھ نہیں کر سکتے. ابو سفیان تو محمد کا دشمن تھا، بلال محمد کا ساتھی تھا. دعی القوم، قوم کو پیغام دیا گیا تھا، قوم کو دعوت دی گئی تھی. وَدُعِیتُمْ، تمہیں بھی اسلام کا پیغام دیا گیا تھا، مگر تم نے تاخیر کی. بلال نے آگے بڑھ کر کلمہ پڑھ لیا. آج یہ کلمہ اس کو عمر بن خطاب کی مجلس میں پہلے لے گیا. پھر سٹیٹس کیا بنا؟ مال کے تقوی. متقی تو ابو سفیان بھی تھے رضی اللہ تعالی، صحابی ہیں، جنتی ہیں، رب ان سے راضی ہو گئے. پیغمبر علیہ السلام کے ساتھی ہے، بیٹا کاتب وحی ہے. لیکن بلال پہلے اندر کیسے چلے گئے؟ تم پیچھے رہ گئے تھے، تم نے تاخیر کی تھی. یہ تقوی، یہ ایمان بلال کو پہلے لے گیا ہے. اما واللہ لما سبقوکم به من الفضل اشد علیکم فوتا من بابکم هذا الذی تنافسون علیہ. جس ایمان اور تقوی کے ذریعے یہ فقراء، یہ غریب جس کے بدن پر بھی کپڑا نہیں، تم لوگوں پر سبقت لے جا چکے، اور اس دروازے کا فوت ہو جانا کہ یہ دروازہ ہم پہلے کیوں نہ داخل ہو گئے، اس پر افسوس نہ کرو. افسوس اس پر کرو کہ ہم بلال سے پہلے مسلمان کیوں نہ ہوئے. مقام کیا بنا؟ تقوی. اللہ کے ہاں متقی شخص کون ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. متقی شخص، تقوی والا کون ہے؟ ایھا القوم، اے میری قوم، ان هؤلاء القوم قد سبقوکم بما ترون ولا سبیل لکم واللہ الی ما سبقوکم الی فانظروا هذا الجہاد. اب اس قوم کا تقوی بڑھانا چاہ رہے، جو میرا موضوع ہے، پچھلے جمعے بھی یہی تھا. اے لوگوں، یہ فقراء، یہ غریب جس نعمت کے ذریعے، ایمان کے ذریعے اسلام کی قبولیت میں پہلے جانے والے تم پر سبقت کر چکے ہیں، وہ تمہیں معلوم ہے. اللہ کی قسم، جس چیز کی طرف وہ سبقت لے گئے ہیں وہاں تک تمہاری رسائی ناممکن ہے، کیونکہ بلال سے پہلے کلمہ اب کیسے پڑھو گے؟ اب تو یہ سبقت لے جا چکی. اب تم کیا کرو؟ اللہ کے راستے میں نکلو، شاید اللہ تعالیٰ تمہیں شہادت نصیب کر دے، اور شہادت کے ذریعے ان کے مقام تک پہنچ جاؤ. فانظروا هذا الجہاد فالزموه عسى اللہ عز وجل ان یرزقکم شہادہ. شاید شہادت تمہیں غریب کے مقام پر لے جائے، خالی مال تمہیں اوپر نہیں لے کر جائے گا. اہل ایمان تقوی اختیار کی، تقوی کو اوڑھنا اور بچھونا بنائیے. میں نے پچھلے جمعے بھی یہی کہا تھا،
لوگوں سے ڈر کر میں گناہ نہ کروں، یہ تقویٰ نہیں کہ میجر صاحب شاہ صاحب کو دیکھ رہے ہیں، یہ تقویٰ نہیں، میجر کا رب دیکھ رہا ہے جسے کوئی کائنات کا انسان چھپ نہیں سکتا، اس سے ڈرو۔ وہ امام ابن حزم رحمہ اللہ اپنی کتاب کے اندر ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، کہا ایک آدمی سے ملاقات کے لیے نکلا، تقویٰ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو شخص دوسرے آدمی سے ملاقات کے لیے جاتا ہے، سلام، السلام علیکم، تقویٰ بنیاد ہے ملاقات کی۔ راستے میں پوچھا جاتا ہے کیوں ملنے جا رہے ہو شاہ صاحب کو، انہوں نے پیسے دیے تھے، تمہاری تنخواہ لگائی ہے کہ نہیں، کیوں جا رہے ہو؟ کسی احسان کا بدلہ۔ ایک کتاب میں پچھلے دنوں سعودیہ میں پڑھ رہا تھا، پچھلے ہفتے، اس میں لکھا ہے ایک بات اور عجیب لگی مجھے، اس رائٹر نے لکھا ہے اگر کوئی نیکی کرے تو اس آدمی کو سلام کرتے رہنا چاہیے، سلام، اگلی نیکی کروانے پر آسانی ہو جائے گی۔ یہ کوئی سلام نہیں، یہ سلام اس لیے کر رہے ہیں کہ اس نے مجھ سے نیکی کی تھی، سلام اس لیے کرو کہ یہ زمین پر اللہ کا ولی چل رہا۔ کہا کیوں جا رہے ہو؟ کہا ملاقات کرنی ہے، ملاقات کرنی، مواحد آدمی ہے، صحیح العقیدہ ہے، میری جماعت کے، ہم دونوں اللہ کو ماننے والے ہیں، قبر اور پیر اور مقبروں کے منکر ہیں، میں اس لیے ملنے جا رہا ہوں۔ یہ کیا ہے؟ تقویٰ۔ ملاقات کا صرف یہی سبب اور کوئی سبب نہیں۔ ہم پوچھتے ہیں جناب کیسے آئے، حکم کیجئے، کہتے ہیں جی ویسے ہی جا رہا تھا، سلام ہی کر لو۔ بعد میں کہتے ہیں بڑے بے وقوف ہیں، انہیں وقت کی کوئی اہمیت کا پتہ ہے، ہمارا وقت کتنا قیمتی ہے، آ کر بیٹھ جاتے ہیں، سلام ہی کر لو۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جو ہی یہ دونوں سلام کرتے ہیں اللہ دونوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ جنت کے راستے پر ایک آدمی ایسے ہی چلا، ابن حزم رحمہ اللہ فرماتے ایک آدمی چلا اپنی بستی سے اور اس نوجوان کے گھر پہنچا، جو ہی پہنچا ملاقات کی، اس نے کہا خیریت سے آئے ہو؟ کہا صرف ملاقات کرنے کے لیے آیا، اللہ کی رضا چاہیے تھی۔ کہا اچھا ایسے کرو، مجھے انتہائی ضروری کام ہے اس سامنے والی بستی میں، اور میں گیا اور آیا، آپ یہ ڈرائنگ روم میں بیٹھیے میری دیوان میں، گھر تشریف رکھیے، یہاں کمرے میں بیٹھیے، میں گیا اور آیا، جانا نہیں ہے، رات ہوگی بیٹھ کر گفتگو کریں گے، کوئی ایمان کی، کوئی عقیدے کی، کوئی ملاقات۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں تو آیا ہی اسی لیے تھا۔ آ گیا، جو رات گزرنے لگی وہ راستے کی طرف دیکھتا ہے کہ کشتی تو نہیں نظر آ رہی، اس کو کسی مصیبت نے وہیں گھیر لیا۔ آخری بات کر رہا ہوں، وقت ہو چکا ہے، مصیبت نے وہیں گھیر لیا۔ جب رات بیت گئی اسے خبر ہو گئی کہ اب میرا بھائی اس بستی سے نہیں آ سکتا، اس کی بیوی کو بھی علم ہو گیا، اسے بھی یقین ہو گیا، اس نے بناؤ سنگھار کیا، تیار ہوئی اور اس کے کمرے میں آ گئی۔ اب کون ہے؟ دو ہی انسان ہے مکان میں، ایک اس کے دوست کی عزت، ایک وہ دوست، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تیسرا رب کریم، اس کی نگاہیں
اس نے اسے دعوت گناہ دی، آئیے اب آپ کا بھائی اور دوست نہ آ سکے گا فجر کی اذانوں تک۔ غربت کا زمانہ، لالٹین جل رہی تھی یوں کہہ لیجیے، یا تیل کے اندر وہ روئی ڈال کر جلایا کرتے تھے پرانے زمانے میں۔ وہ نوجوان اٹھا اور اس آگ کے قریب چلا گیا، ہاتھ جو رکھا جلا، اور اس عورت کو کہتا ہے میں یہ کام نہیں کر سکتا، یہ آگ برداشت نہیں کر سکتا، جہنم کی آگ کیسے برداشت کروں گا۔ اور دنیا کے لوگوں، یہ ہے تقوی، یہ ہے تقوی۔ وہ عورت تیار ہو کر آئی تھی، شیطان نے برگلا دیا تھا، وہ اسے دعوت دیتی رہی، گناہ کی طرف بلاتی رہی، جو وہ بلاتی رہی یہ آگ کے قریب ہوتا چلا گیا۔ ساری رات یہ اس آگ کی تپش سے اپنی ہتھیلی اور انگوٹھے کو جلا ڈالا اس نے، اور اس آگ کی شدت نے اسے اور اللہ کے ڈر نے اس زنا سے باز رکھا حتیٰ کہ فجر ہو گئی۔ اسی شخص کے بارے میں، ایسے ہی نوجوان کے بارے میں جو متقی ہے، میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا حشر کے اندر کوئی سایہ نہ ہوگا۔ 7 انسان ایسے ہیں جس کو رب کریم اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا، اس میں سے ایک وہ حسب و نسب والی خوبصورت مالدار خاندانی عورت اس کو دعوت گناہ دیتی ہے اور وہ کہہ دیتا ہے میں رب سے ڈرتا ہوں۔ یہ ہے تقوی، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ فجر ہوئی، وہ نوجوان آ گیا، اس نے اس کو خبر نہیں دی، شیطان نے پھسلا دیا، اللہم استر عوراتنا وآمن روعات، اس نے پردے ڈال کر اپنے گھر کو راہ لی۔ اہل ایمان، اللہ مجھے اور آپ کو یہ تقوی نصیب فرمائے۔ اگلا جمعہ انشاءاللہ شاہ صاحب پڑھائیں گے، اگر اگلا جمعہ بھی میرا یہی ہوا، یہاں پر ہوا اس مسجد میں، تو وہ بھی تقوی کے موضوع پر ہی ہوگا۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یہ سوال ہے کہ عورت کے لیے لازم ہے کہ وہ بالوں کی مانگ دوران نماز نکالے، سبحان اللہ، دوران نماز اور کنگھی کرے تو عبث اور بیکار کام ہے۔ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون۔ نماز میں بالوں سے کھیلنا، عورت یا مرد داڑھی سے کھیلنا، کپڑوں سے کھیلنا عبث بیکار کام ہے، اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے، کوئی ایسا کام نہ کیجیے۔ مانگ نکالے جب خامد گھر پر ہو، تیار ہو، اس کے لیے اس وقت نکالے۔ کیا مرد عورت کو تشہد میں انگلیاں گھٹنوں پر رکھنی چاہیے؟ دونوں احادیث موجود ہیں، ران کے اوپر بھی اور گھٹنوں کے اوپر بھی ہتھیلی رکھی جا سکتی ہے۔ کیا عورت یا آدمی بال اور ناخن دفنانے چاہیے، دریا میں بہانے چاہیے؟ جدھر بھی پھینک دیں، بہتر ہے کہ دفنا دے، کیونکہ جادوگر لوگ بال اٹھا کر عورت کے ان سے وہ جادو کرتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، احتیاط برتنی چاہیے۔ گھر کی عورتوں کے ذریعے ہی وہ کنگھے میں سے بال منگوا لیتے ہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال اس عورت نے، اس آدمی نے جس نے جادو کیا تھا، اس یہودیوں نے منگوا لیے تھے۔
نام وہ رکھیے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، ایسے نام نہ رکھیے جو کسی مسلمان کے نام نہ ہو۔ جی میں اپنے بیٹے کا نام عبد المطلب رکھ دوں، مسلمان نام رکھیے، صحابہ کے نام کثرت